بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج جمعے کا دن تھا اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں جہاں بھی پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ رہتے ہیں، تمام لوگوں نے پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی۔ جمعہ نماز میں باقاعدہ پاکستان کی تمام مساجد میں، اور کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب میں بھی، مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ میں بھی پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئی۔ خاص طور پر دعائیں کی گئی ہیں پاکستان میں، اور پاکستان کے لیے بہت سے لوگوں نے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا ہے۔ تو آج پورے ملک بھر میں یہ خوشخبری تھی کہ پورے پاکستان میں لوگوں نے یکجان ہو کر، یک زبان ہو کر پاکستان کی سلامتی کے لیے اور افواج پاکستان کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان بھی کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ روز رات گئے جو انڈین میڈیا کی جانب سے جس قسم کا ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، کبھی اسلام آباد پہ ایک چینل نے تو اسلام آباد پہ قبضہ کروا دیا تھا، اور دوسرے چینل کا یہ کہنا تھا کہ کراچی پہ بھی 50% کراچی پہ بھی قبضہ کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ لاہور میں جو ہے انڈین فوجیں گھس گئی ہیں اور وہاں گھمسان کی جنگ ہے۔ تو انڈین میڈیا نے گزشتہ روز جس غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اس سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے جو جرنلزم کا جو ہے وہ جرنلزم کی پیٹھ پر چھرا گھونپا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انڈین کی جو جرنلزم رہی ہے گزشتہ 2-3 روز سے، تو پوری دنیا کو اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہمارے تمام صحافیوں کو اس حوالے سے انڈین جرنل جو سینئر صحافی ہیں، جو سینئر اینکر پرسن ہیں، ان لوگوں کی مذمت بھی کرنی چاہیے اور پوری دنیا میں ان کو بے نقاب بھی کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ ایک سینئر جرنلسٹ تھی برکھا دت، جو بھارت کی بہت سینئر اینکر بھی ہیں، صحافی بھی ہیں۔ انہوں نے تو گزشتہ روز یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان کے چند جو ہیں وہ فوجی افسران بھی گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ایک چینلز کی جانب سے تو بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ خدا نخواستہ جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اور میرے منہ میں خاک، اور یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ انڈین میڈیا پہ گزشتہ 24 اور 48 گھنٹوں کے دوران پاکستان کا نقشہ ایسا پیش کیا گیا کہ ہندوستان نے پورے پاکستان پر قبضہ کر لیا ہے خدا نخواستہ، اور پوری پاکستانی قوم کو غلام بنا لیا ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں جب ہندوستان نے حملہ کیا تو اس کے دوسرے روز ہی پاکستانی لوگ جو تھے وہ پوری طرح سے مطمئن تھے، زندگی جو تھی وہ معمول کے مطابق تھی، اور اب بھی زندگی بالکل معمول کے مطابق ہے، جبکہ پورا ملک جنگی حالات میں ہے۔ جہاں جہاں بھی ڈرون گرائے گئے ہیں پاکستان کی افواج کی جانب سے، یا جہاں جن علاقوں میں بھی طیارے گرائے گئے ہیں، تو لوگ بجائے خوف زدہ ہونے کے وہاں لوگ جا رہے ہیں، وہاں ان علاقوں کا معائنہ کر رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ پورے ملک کی یہ صورتحال ہے کہ نارمل زندگی ہے، اور تمام لوگ پورے پاکستان کے ہر شہر میں افواج پاکستان کی حمایت میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، حکومت کی فیور میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، حکومت اقدامات کی اور افواج پاکستان کے اقدامات کی تعریفیں کی جا رہی ہیں۔ تو اس وقت تمام تر اختلافات بھلا کر تمام سیاسی جماعتیں ہیں، تمام سیاسی مذہبی جماعتیں، جو لوگ بھی ہیں، ان لوگوں نے، جن لوگوں کے بھی اختلافات تھے حکومت پاکستان سے یا ہماری مسلح افواج سے، تمام اختلافات کو بھلا کر اس وقت ایک پلیٹ فارم پر ہیں، خواہ وہ بلوچستان کی عوام ہو یا سندھ کی عوام ہو، سندھ کے شہری لوگ ہوں یا پنجاب کے لوگ ہوں یا KPK کے لوگ ہوں۔ تمام لوگوں نے اپنے تمام اختلافات کو بھلا کر ایک طرف رکھ دیا ہے، اور تمام لوگ جو ہیں افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بالکل نارمل صورتحال ہے یہ جو انڈیا میں انڈین چینلز پر پروپیگنڈا کیا گیا کہ جو پاکستان کی صورتحال بتائی گئی، اس سے تو جو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید خدا نخواستہ پاکستان پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا انڈیا نے،
اور انڈیا جو ہے وہ پوری قوم کو خدا نخواستہ غلام بنانے جا رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت پوری قوم ہماری مطمئن ہے، کہیں بھی کسی بھی جگہ سے کسی بھی قسم کا کوئی خوف ہمیں نظر نہیں آیا۔ لوگ نارمل زندگی گزار رہے ہیں، بازار بھی کھل رہے ہیں، اسکول بھی کھول دیے گئے۔ ایک روز کے لیے پنجاب میں اسکول بند کیے گئے تھے، لیکن اس کے بعد پنجاب کے اسکول بھی کھول دیے گئے ہیں۔ امتحانات کا بھی سلسلہ شروع ہے اور بالکل نارمل زندگی ہے۔ آج خصوصی طور پر دعائیں بھی مانگی گئی ہیں، دعائیں کی گئی ہیں مساجد میں، اور اجتماع میں ہمارے جو مولوی حضرات تھے، جن لوگوں نے خطبات دیے ہیں، اس میں قوم کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی انہوں نے خطبات میں التجا بھی کی ہے، درخواست بھی کی ہے لوگوں سے کہ وہ تمام اختلافات بھلا دیں، جبکہ پوری قوم جو ہے ایک پلیٹ فارم پر ہے۔ اور کل جس طرح سے پروپیگنڈا کیا گیا کہ پاکستان کے 3 شہروں پر انڈین فوج نے قبضہ کر لیا ہے، جنرل سید عاصم منیر صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے بھی پروپیگنڈا کیا گیا، اور پھر برکھا تت جیسی سینئر جو صحافی ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے چند فوجی افسران کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو یہ تمام ایک پروپیگنڈا تھا، اور اس پروپیگنڈے کے خلاف ہماری نہ صرف پاکستان کے صحافیوں کو ہر ضلع میں ان کی مذمت کرنی چاہیے، جس قسم کی جرنلزم انڈیا کی جانب سے کی جا رہی ہے، ہم پر مسلط کی جا رہی ہے، اور نہ صرف پوری پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے صحافیوں کو اس قسم کی جرنلزم کے خلاف جو ہے سخت احتجاج کرنا چاہیے۔ ناظرین، ہماری مسلح افواج کی جو کارکردگی ہے اس کو دنیا بھر کے اخبارات نے سراہا ہے، اور دنیا بھر کے چینلز نے ان کو سراہا ہے، جبکہ ہماری مسلح افواج نے کسی شہری آبادی پر ابھی تک کوئی حملہ نہیں کیا، اور ابھی تک کوئی جوابی کارروائی نہیں کی گئی ہے، جبکہ ہماری مسلح افواج یہ جوابی کارروائی کا جو فیصلہ ہے وہ حق محفوظ رکھتی ہے۔ کسی بھی وقت ہماری مسلح افواج ہندوستان کی افواج کو یہ جواب ضرور دے گی، اور ان کا یہ فیصلہ ہے کہ کسی سویلین آبادی کو، کسی مندر کو، جس طرح سے پاکستان میں مساجد کو شہید کیا گیا ہے، اس طرح سے ہماری مسلح افواج اور ہماری حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی بھی مندر کو نہیں گرایا جائے گا، کسی مندر کو ٹارگٹ نہیں بنایا جائے گا، کسی سول آبادی کو ٹارگٹ نہیں بنایا جائے گا، جس طرح سے ہندوستان کی افواج نے کیا ہے کہ سول آبادی کو ٹارگٹ بنایا ہے، سویلین کو جو ہے شہید کیا ہے۔ تو ہمارے جو ادارے ہیں ان لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی بھی ایسی سویلین آبادی کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ تمام نہ صرف سیاسی جماعتوں نے مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے، بلکہ یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ عمران خان کو بھی ایک یا دو دن کے بعد ریلیز کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ متحدہ قومی موومنٹ کے جو حیدرآباد کے جو کارکنان تھے، جنہیں کینالز کی تعمیر کے حوالے سے جو احتجاج کیا گیا تھا اس میں حیدرآباد سے گرفتار کیا گیا تھا، ان تمام لوگوں کو، تمام کارکنان کو ریلیز کر دیا گیا ہے۔ کراچی سے بھی اکا دکا جو کارکنان تھے ان کو بھی ریلیز کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی بھی کے ریلیز ہونے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے تمام کارکنان کو مبارکباد دی ہے جو ریلیز ہوئے ہیں گزشتہ دنوں، کراچی حیدرآباد کے جو بھی لوگ کارکنان ریلیز ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کی مسلح افواج کی بھی تعریف کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری پوری قوم، ہماری پوری جماعت جو ہے مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے، اور کسی بھی مشکل وقت میں ہمارا متحدہ قومی موومنٹ کے لاکھوں کارکنان، جیسے کہ انہوں نے ماضی میں بھی 2 مرتبہ اپنی تقاریر میں کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ ہمارے لاکھوں کارکنان ان کے ساتھ دشمنوں کے خلاف شانہ بشانہ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر انہوں نے اسی عزم کو دہرایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تمام کارکنان کی حوصلہ افزائی بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ تمام کارکنان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ بالکل ثابت قدم بھی رہے اور تحریک کے ساتھ جڑے بھی رہے۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ۔